بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود کما رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، صدقہ نہیں نکالے گا۔ اور جب یہ فارمولے کو سمجھ لے گا کہ قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو پھر یہ کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ جو دل سے یہ سمجھے گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تو پھر یہ خالی زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ پھر تو امی جان امی عائشہ کا جیسے معمول صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کا جو ملتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، لاکھ لاکھ درہم آ رہا ہے اور ایک درہم بھی اپنے پاس افطار کے لیے بھی نہیں رکھ رہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ نے دیا ہے اور ہم نے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ روانہ کر دیں، تو اس کے لیے وہ تغدو اور کوشش کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج شریف میں تشریف لے گئے تو جنت کے فرنٹ پہ یہ لکھا ہوا دیکھا دخلت الجنہ فرأیت فی آر جنت مکتوبا ثلاثۃ اسطر بالذہب، 3 سطر لکھی ہوئی تھی، ایک میں کلمہ شریف، دوسرے میں امت مذنبہ ورب غفور، یہ امت سب سے زیادہ گناہ گار ہے لیکن رب سب سے زیادہ اس پہ مہربان ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارا موضوع ہے کہ وہاں واضح لکھا ہوا کہ ما اکلنا ربحنا، جو ہم نے کھایا وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا، وما خلفنا خسرنا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے وہ بڑا خسارہ، بڑے گھاٹے میں گیا۔ تو جو لوگ تو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں وہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے، اور نہ ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ پورا سال ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ پورے سال میں رمضان کا خالی انتظار نہیں کرتے۔ ایک آدمی مر رہا ہے اور آپ یہ کہ جی میں 70 گنا رمضان میں جا کے زکوٰۃ دوں گا، تو آپ کو پھر شاید زکوٰۃ کے ثواب کم ملے، اور وہ جو جرم کیا ہم نے کہ ہمارے سامنے ایک جان جا رہی ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، اور ہم اپنے ثواب کے چکر میں اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو ہمیں نیکی برباد گناہ لازم کے چکر میں ہم آ جائیں گے۔ اس لیے جب کسی ضرورت مند کو دیکھیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی ضرورت مند ہے، تو پھر زیادہ ثواب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اسی وقت اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ ہم ایڈوانس بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور ہمارے پاس یکم شعبان کو کوئی مستحق آ جاتا ہے تو ہم ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی ویسے علامہ صاحب، ایک ہاؤس وائف تو باہر کمانے نہیں جاتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ بیوی کے اوپر عائد زکوٰۃ کیا شوہر ہی ادا کرے گا یا بیوی اپنا مال بیچ کر زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتی ہے؟ جی محترمہ، گزارش یہ ہے کہ جیسے ہر ایک کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی ہر ایک کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے خامن بیوی کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ بیوی نہیں ادا کرنی ہوتی، ایسے ہی ہر مسلمان کے ذمے ہے، چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، وہ خود اس کا بندوبست کرے۔ ہاں خامن اگر اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، پیسے دے دیتا، تو وہ اس کی شفقت ہوگی، وہ احسان ہوگا، ذمے اس کے نہیں ہے۔ تو اس کو خود اگر مال بھی اپنا تھوڑا سا زیور سیل کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز سیل کرنی پڑتی ہے، تو اس کو کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہوں۔ مولانا صاحب، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ بھی بتائیے، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کاروبار کی بھی کیا زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یا پھر اس کے اور کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں جس پہ زکوٰۃ آئے گی: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس بھی 52 تولے 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوں، یعنی چاندی کا تولے کا ریٹ پتہ کر لیا جائے کہ جی۔ کیا ریٹ ہے، تو وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر جس کے پاس یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اس کے پاس اتنی چیز بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسے یعنی خالی ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنے مال تجارت یا اتنا کیش، چاروں چیزوں یا 3 چیزیں یا 2 چیزیں یا ایک چیز، تھوڑی سی بھی مقدار میں تھوڑی چیز ہمیں کو دوسری، مثال کے طور پر آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، یا سونا ہے چاندی نہیں، تو چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزیں ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں اگر یہ پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی ویسے اکثر مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے فلیٹس اور شاپس جو ہیں وہ رینٹ پر دی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے انہیں؟ دیکھیے آپ نے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے آپ نے اپنی کو فیکٹری بنائی ہوئی ہے، اس فیکٹری کی بلڈنگ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے جو فلیٹ لے کے رینٹ پہ دے دیا ہوا ہے تو فلیٹ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس کا جو رینٹ آ رہا ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ پر منتھ آ رہا ہے،
تو سال کے بعد دیکھا جائے گا جو 12 لاکھ آیا تھا اس میں سے اگر آپ 6 لاکھ استعمال کر چکے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ ہر سال ایک تاریخ اسلامی حساب سے مقرر کریں گے، جب اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا۔ مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یکم رمضان کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو 12 لاکھ کا رینٹ تھا اس میں سے جتنا یوز ہو گیا، کھا پی لیا یا استعمال ہو گیا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو باقی بچا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ جو فلیٹ ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اچھا، دکان ہو، بے شک پلازا بالکل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے والے صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم آپ کی اس مفید گفتگو سے استفادہ کرتے رہیں گے۔